بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، مفتی محمد احمد سیالوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ پھر کود پڑے۔ میں تو ان کو سمجھا رہا تھا کہ آپ کے بس کی بات نہیں، تو میں نے ابن قتیبہ کے بارے میں 15 گواہیاں دیں کہ وہ سنی ہیں، اور ان کے پاس اس کا جواب نہیں آیا، لہذا آخری انہوں نے تیر مارا ہے کہ ابو الطفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں ان کو انہوں نے رافضی کہا ہے، تو لہذا وہ ناسبی ہیں۔ مفتی صاحب جھلے ہیں آپ۔ امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب تعریف کی ہے رافضیت کی، تو اس تعریف میں یہ کہا ہے کہ شیعہ مولا کائنات سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہے اور تمام صحابہ سے مقدم سمجھتا ہے، اور اگر تمام صحابہ کے ساتھ ساتھ وہ شیخین پر بھی مقدم کرے حضرت علی کو تو وہ غالی شیعہ ہے، اور اس کو رافضی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وضاحت موجود ہے اور میری کتاب کے اندر موجود ہے، اور میں کئی مرتبہ مفتی صاحب کو یاد دہانی کرا چکا ہوں کہ یہ روافض جو ہیں یہ آپ کے محسن ہیں، آپ ان سے ہر روزانہ فائدہ لیتے ہو۔ یہ حافظ صاحب کی جناب والا وَالتَّشَيُّعُ مُحَبَّةُ عَلِيٍّ وَتَقْدِيمُهُ عَلَى الصِّحَابَةِ فمن قدمه على ابی بکر وعمر فهو غار فی التشیع ویطلق علیہ رافضی والا شیعی۔ یہ تعریف ہے انہوں نے کی ہے حافظ ابن حجر اسقلانی نے، یہ مقدمہ فتح الباری میں۔ میں نے کوئی بات بھی کوئی لفظ بھی اپنی طرف سے نہیں لکھا۔ مفتی صاحب آپ کو وہم ہو گیا ہے کہ یہ میں نے لکھا ہے یا آپ کے بزرگوں نے لکھا ہے، ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ جو مقدم کرے، اور آپ کی خیانت بتاؤں، میں نے کہا تھا کہ آپ ابتدائے گفتگو سے ہی خیانتوں کی انتہا پر ہیں۔ آپ حافظ ابن حجر اسقلانی علیہ رحمہ کی وہ الاصابہ پکڑ کر مجھے دکھا رہے تھے، اور اس میں ڈنڈی کیسے ماری مفتی صاحب، چور چوری تو جاندہ ہے، ہیرا پھیری تو نہیں جاندہ۔ ہیرا پھیری کہی، جب ان کا وہ ترجمے میں وہ بات آئی تو یہ بات وہاں لکھی ہے، یعترف بفضل شیخین الا انہ یقدم علیا، مگر یہ کہ وہ علی کو شیخین پر مقدم کرتے تھے۔ اب آئیے اس قول کو جو آپ رگڑ گئے اور کہتے ہیں یہاں علماء کی بات ہے، کس عالم کی بات ہے بھائی؟ کس نے بات کی ہے؟ کون ہے جس نے اس پر جرا کی ہو اور اس حقیقت کو جھٹلایا ہو؟ وہ ذرا سامنے تو لائیں۔ مفتی صاحب کہاں کھیل رہے ہو؟ تو رافضی کی تعریف ابن حجر اسقلانی علیہ رحمہ یہ کہہ رہے ہیں، رافضی کی تعریف کہ کوئی شخص مقدم کرتا ہے علی کو، حالانکہ علی اصلاً مقدم ہے، اس پر میری تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے، تو اس کو رافضی کہا جاتا ہے۔ اگر مقدم نہ کرے تو پھر شیعی ہے، جی کہ محبت علی شیعت ہے۔ آئیے اب ہم آپ کو لے جاتے ہیں جناب والا علامہ ابن عبد البر، یہ اہل سنت کے امام ہیں، انہوں نے الاستیعاب لکھی ہے، یہ کتاب ہے الاستیعاب فی معرفت الاصحاب۔ انہوں نے لکھا ہے یہ آخری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحابی ہیں، اور یعترف بفضل شیخین الا انہ یقدم علیا۔ جی یہ جملہ ان کا ہے، صرف ابن قتیبہ نہیں ان کو رافضی کہتے۔ یہ تو ایک جہان بڑا پڑا ہے۔ اس تعریف کے مطابق کتنے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ وہ علی کو مقدم کرتے تھے، اور ایک جماعت صحابہ تھی جو علی کو مقدم سمجھتی تھی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ گھر بیٹھ کے ہی بڑبڑا دیتے ہیں۔ تو جو علی کو مقدم کرے شیخین پر وہ رافضی ہے حافظ ابن حجر اسقلانی علیہ رحمہ کی تعریف کے مطابق، لہذا ان کا رافضی ہونا تو آپ کی کتابوں میں ثابت ہو گیا ہے، اور اگر ابن قتیبہ نے کہہ دیا ہے تو کون سی قیامت آ گئی ہے؟ مفتی صاحب کچھ تو خدا کا خوف کریں۔
اور پھر آئیے حافظ ابن حجر اسقلانی علیہ رحمہ نے اور بھی کچھ کہا ہے، میں وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ یہ ہے تہذیب التہذیب، ہاں تہذیب التہذیب۔ اس تہذیب التہذیب کے اندر مفتی صاحب دیکھیے ان کے ترجمے میں یہ بات لکھی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ان کے ترجمے میں یہ بات بطور خاص لکھی ہے کہ ان کا مذہب کیا تھا اور وہ کس شان کے مالک تھے۔ یہ ساری بات عامر بن واصلہ بن عبداللہ بن عمر بن جہش یقالو خمیس بن جری، اچھا اس کا ان کا پورا وہ لکھا ہے، کنانہ تک خاندانی نسب لکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کس کس سے لیا یہ آگے اس کی تفصیل ہے، کس کس نے ان سے یہ روایت لی اور وہ کیا تھے۔ اللہ اکبر۔ مفتی صاحب کو خدا کا خوف کر لیتے۔ یہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں وَكَانَ مُتَشَيِّعًا، وہ متشیع تھے، شیعہ تھے۔ شیعہ ہونے کی توضیح تو انہوں نے بھی کر دی ہے، اور جناب والا ایک بڑی اہم بات کی ہے انہوں نے۔ قال ابن عدی لہو صحبۃ قد روا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قریبا من 20 حدیثا وکانت الخوارج یرمونہ باتصالہ بعلی وقولہ بفضلہ وفضل اہل بیتہ۔ ہاں جی، یہ بھی وضاحت حافظ ابن اسقلانی دی ہے کہ یہ جو خارجی تھے یہ بھونکا کرتے تھے کس پر؟ حضرت عامر بن واصلہ پر بھونکا کرتے تھے۔ ان کے بھونکنے کی وجہ کیا تھی؟ دکھ کیا تھا؟ وہ کیوں بھونکا کرتے تھے؟ کیونکہ یہ حب علی کا مست تھا، یہ علی علی کہتا تھا اور کہتا تھا علی دا پہلا نمبر، علی سب سے مقدم ہیں۔ یہ وٹ تھا جو آپ کو وٹ چڑھا ہوا ہے مفتی صاحب، جو آپ کو وٹ چڑھا ہوا ہے۔ تو لہٰذا حضرت اپنا عامر بن واصلہ بن عبداللہ کا شیعہ ہونا ان کے ہاں بھی ثابت ہو گیا ہے۔ اور یہاں بڑا خوبصورت جملہ لکھتے ہیں وَجَنبَغِي أَن يَكُونَ حَدِيثُ هَذَا عَنْ غَيْرِهِ فَأَوْهَمَ الَّذِي عَمَلَ عَلَيْهِ وَكَانَ أَبُو الطُّفَيْلِ ثِقَةٌ فِي الْحَدِيثِ۔ یہ حدیث میں بھی ثقہ تھا۔ اس رافضی صحابی کی توثیق ابن حجر اسقلانی کر رہے ہیں کہ یہ ثقہ تھا حدیث میں۔ وَكَانَ مُتَشَيِّعًا، وَكَانَ مُتَشَيِّعًا، ٹھیک ہے، اور یہ متشیع تھا۔ آپ کو تو شیعہ سے بھی نفرت ہے نا۔ آئیے اب ہم ذہبی سے پوچھ لیتے ہیں، ذہبی کیا کہتے ہیں؟ ان کا تشخص بیان کر کے نا، ابو الطفیل خاتم من رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آخری صحابی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے دنیا کے اندر۔ اور پھر فرماتے ہیں اسمو بھی طافل عامر، اسمو ابی الطفیل عامر بن واصلہ بن عبداللہ بن عمر، کان من شیعۃ الامام علی، یہ امام علی علیہ السلام کا شیعہ تھا۔ ظاہر ہے جو علی کا پکا شیعہ ہوتا ہے وہ علی کے مقابلے میں کسی اور کو نہیں جانتا، یہ تو ایک پکی ٹھکی بات ہے۔ اس پر بہت ساری ان کی تعدیلات آئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مفتی صاحب اب یہ سیر اعلام النبلاء ہے، اور یہ ذہبی ہیں، اپنا ابن حجر اسقلانی ہیں دوسرے اس میں، اور علامہ مزی نے بھی اس کو شیعہ کہا ہے، علامہ مزی نے بھی ان کو شیعہ کہا ہے۔ اب چونکہ حافظ ابن حجر اسقلانی علیہ رحمہ نے وہ قول نقل کر دیا، اس کی تردید نہیں کی، نہ آپ کے پاس تردید ہے، کیونکہ وہ قول کس کا ہے؟ وہ حافظ ابن عبدالبر کا ہے، الاستیاب والوں کا قول ہے۔ تو بھئی آپ کے اس علم کے ذخیرے سے ان کا رافضی ہونا ثابت ہو گیا ہے، اب ان کو کیا کہیں گے؟ ناسبی کہیں گے؟ حافظ ابن حجر اسقلانی علیہ رحمہ ناسبی ہیں، علامہ مزی ناسبی ہیں، ہاں جی، اور یہ ذہبی ناسبی ہیں۔ کو خدا کا خوف کرو مفتی صاحب، کون سی باتیں کرتے ہو؟ کوئی ایک بات تو ایسی کرو جس کے اندر علمی لیاقت ہو اور دلیل کی عظمت ہو۔ تو میں نے آپ کو قتیبہ کے بارے میں یہ بات سمجھائی تھی کہ قتیبہ کی 15 شہادتیں ہیں سنی ہونے کی، اور آپ نے ایک اس قول کو سامنے رکھا اور وہ بھی پورا
نہ چڑھ سکا کیونکہ اس قول کی تردید اسی کتاب میں موجود ہے اور میں نے دے دی تھی۔ تو میری جان اب صورتحال یہ ہے کہ آپ کی ساری کل کلیان ایک جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں ہے، جال سازی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، یہ ذہنی عیاشی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ آپ صرف مجھے مصروف رکھنا چاہتے ہیں تو مجھے اس سے کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، نہ کوئی خطرہ ہے۔ البتہ یہ بات ہے کہ آپ جیسے فضول لوگوں کے ساتھ میری گفتگو بنتی نہیں ہے۔ میرے سامنے کوئی وہ بندہ ہے جو رجالی علم کی مہارت رکھتا ہو اور اصول اور ضوابط کو جانتا ہو۔ میں نے جو آپ کو میزان دیا تھا رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں، تو آپ نے اس میزان کا جواب دیا ہے؟ نہیں دے پائے، نہ آپ کے پاس وہ جواب ہے۔ اس لیے میرے خیال میں آپ ہانپ رہے تھے، تھک گئے، اور آپ کا آخری تیر تھا اپنے ترکش کے اندر جو آپ نے یہ نکال دیا ہے۔ یہ اگر مثلا بالفرض والمحال ہم کہتے ہیں کہ ابن قتیبہ کی بات کو ہم نہیں مانتے اس کو، تو کم از کم دوسرے اس اصول کے مطابق جو شواہد دوسری کتب سنت کے اندر موجود ہے، اہل سنت کے اندر موجود ہیں، ان کا انکار کیا کریں گے؟ تو یہ تو حافظ ابن حجر اسقلانی نے اس قول کو نقل کیا، اس کی تردید میں کوئی الفاظ نہیں کہے اور کوئی دلیل نہیں دی، نقل کیا ہے۔ آپ نے یوں کر گئے کہ اس پر علماء کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں علماء نے، کیا کرنا ہے ہمیں پتہ نہیں، کون کس پانی میں ہے، کس نے کیا کہنا ہے اور کیا کہنا، کس بنیاد پر کہنا ہے۔ آئیے اب ہم نے الحمدللہ تعالیٰ آپ کے علم کے ذخیرے سے، آپ کے سٹیٹس سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ حضرت عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو مقدم سمجھتے تھے، اور حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تعریف ہی رافضی کی یہی کی ہے، جو حضرت علی کو مقدم سمجھے وہ رافضی ہے۔ اب آئیے یا اس تعریف کو جھٹلا دیجئے، یا جو میری گفتگو ہے اس کے سامنے کوئی اپنی ایسی گفتگو لائیے جس کے اندر دلیل کی عظمت ہو۔ تو میں چاہوں گا یہ جذباتی باتیں نہیں، علم اور دلیل اور تحقیق کی باتیں کیا کریں۔ مفتی صاحب میرے خیال میں آپ کی اب بس ہو گئی ہے، آگے آپ چلنے کے لائق ہی نہیں رہے، تو اس کو کہتے ہیں منجی ٹھوکنا۔ فقیر نے آپ کی منجی ٹھوک دی ہے، دیکھیں گے جب آپ آئیں گے میدان کے اندر تو دیکھا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔